ایک قافلہ جیلان سے بغداد کی طرف رواں دواں تھا۔ جب یہ قافلہ ہمدان شہر سے آگے بڑھا اور کوہستانی سلسلے داخل ہوا تو ڈاکوؤں کے ایک گروہ نے اس قافلے پر حملہ کر کے اہل قافلہ کے مال و اسباب کو لوٹنا شروع کر دیا۔ قافلے کے ہر فرد پر خوف و ہراس چھایا ہوا تھا۔ کسی میں ہمت نہ تھی کہ آگے بڑھ کر ان خونخوار لٹیروں کا مقابلہ کر سکے۔ اس قافلے میں لگ بھگ 18 سالہ ایک خوبرو نوجوان بھی تھا، جس کے چہرے پر نہ خوف تھا نہ پریشانی کی کوئی علامت۔ اطمینان و سکون کا نور اس کے چہرے سے چھلک رہا تھا۔ ایک راہزن اس نوجوان کے پاس آیا اور پوچھنے لگا، تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ نوجوان بولا، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ راہزن نے تیز لہجے میں کہا، مذاق نہ کرو، سچ سچ بتاؤ۔ نوجوان نے کہا، میرے پاس واقعی 40 دینار ہیں، یہ دیکھو میری بغل کے نیچے دیناروں والی تھیلی کپڑوں میں سلی ہوئی ہے۔ راہزن نے دیکھا تو حیران رہ گیا، پھر اس نوجوان کو اپنے سردار کے پاس لے گیا اور سارا واقعہ بیان کیا۔ سردار نے کہا، نوجوان کیا بات ہے؟ لوگ تو ڈاکوؤں سے اپنی دولت چھپاتے ہیں، مگر تم نے کسی دباؤ کے بغیر ہی اپنی دولت ظاہر کر دی۔ نوجوان نے کہا، میری ماں نے گھر سے چلتے وقت مجھے نصیحت فرمائی تھی کہ بیٹا ہر حال میں سچ بولنا۔ بس میں اپنی والدہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ نبھا رہا ہوں۔ نوجوان کا یہ جملہ تاثیر کا تیر بن کر لٹیروں کے سردار کے دل میں پیوست ہو گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے۔ اس کا سویا ہوا مقدر جاگ اٹھا، لہذا کہنے لگا، صاحبزادے تم کس قدر خوش نصیب ہو کہ دولت لٹنے کی پرواہ کیے بغیر اپنی والدہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو نبھا رہے ہو، اور میں کس قدر ظالم ہوں کہ اپنے خالق و مالک کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پامال کر رہا ہوں اور مخلوق خدا کا دل دکھا رہا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد وہ ساتھیوں سمیت سچے دل سے تائب ہو گیا اور لوٹا ہوا سارا مال واپس کر دیا۔ محترم دوستو، یہ 18 سالہ خوبرو نوجوان کوئی اور نہیں، حضور غوث العظم حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ طبقہ اولیاء کے سردار ہیں، چمنستان صوفیہ کے مہکتے پھول ہیں، اس نورانی قافلے کے سپہ سالار ہیں جس کا ہر مسافر وفادار اور قدرت کے رازوں کا پاسدار ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی کنیت ابو محمد عبد القادر، جبکہ محی الدین، محبوب سبحانی، غوث اعظم، غوث الثقلین وغیرہ مشہور القابات ہیں۔ غوثیت بزرگی کا ایک خاص درجہ ہے۔ لفظ غوث کے لغوی معنی ہے فریاد رس، یعنی فریاد کو پہنچنے والا۔ چونکہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ غریبوں، بے کسوں اور حاجت مندوں کے مددگار ہیں، اسی لیے آپ رحمت اللہ کو غوث اعظم کے خطاب سے سرفراز کیا گیا۔ عقیدت مند آپ کو پیران پیر دستگیر کے لقب سے بھی یاد کرتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا قد درمیانہ، بدن نحیف، سینہ چوڑا، داڑھی گھنی، رنگ گندمی، گردن اونچی، آنکھیں سیاہ تھیں، جبکہ ابرو ملی ہوئی تھی۔ حضور غوث اعظم کی ولادت باسعادت 1 رمضان 470 ہجری کو جیلان میں ہوئی۔ آپ رحمت اللہ نے پہلے دن ہی سے روزہ رکھا، چنانچہ آپ سحری سے لے کر افطاری تک اپنی والدہ محترمہ کا دودھ نہ پیتے تھے۔ آپ رحمت اللہ نے ابتدائی تعلیم قصبہ جیلان میں حاصل کی، پھر مزید تعلیم کے لیے سن 488 ہجری میں بغداد تشریف لائے اور اپنے مزید زمانے کے معروف اساتذہ اور ائمہ فن سے اکتساب فیض کیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے علوم قرآن کو روایت و درایت اور تجوید و قرأت کے اظہار و رموز کے ساتھ حاصل کیا اور زمانے کے بڑے محدثین اور اہل فضل و کمال و مستند علماء کرام سے حدیث کا سماعت فرما کر
علوم کی اس شاندار طریقے سے تحصیل و تکمیل فرمائی کہ اپنے ہم اثر علماء میں نمایاں مقام پا لیا، بلکہ ان کے بھی مرجع بن گئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ 13 علوم میں تقریر فرمایا کرتے تھے۔ ایک جگہ علامہ عبد الوہاب شارانی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے مدرسہ عالیہ میں لوگ ان سے مختلف علوم و فنون پڑھا کرتے تھے۔ دوپہر سے پہلے اور بعد دونوں وقت آپ رحمت اللہ لوگوں کو تفسیر، حدیث، فقہ، کلام، اصول اور نحو پڑھاتے تھے، اور ظہر کے بعد مختلف قرأتوں کے ساتھ قرآن مجید پڑھاتے تھے۔ بلاد عجم سے ایک سوال آیا کہ ایک شخص نے 3 طلاقوں کی قسم اس طور پر کھائی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کرے گا کہ جس وقت وہ عبادت میں مشغول ہو تو لوگوں میں سے کوئی شخص بھی وہ عبادت نہ کر رہا ہو۔ اگر وہ ایسا نہ کر سکا تو اس کی بیوی کو 3 طلاقیں ہو جائیں، تو اس صورت میں کون سی عبادت کرنی چاہیے؟ اس سوال سے علماء عراق حیران اور ششدر رہ گئے، اور اس مسئلے کو انہوں نے حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں پیش کیا، تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فوراً اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ وہ شخص مکہ مکرمہ چلا جائے اور طواف کی جگہ صرف اپنے لیے خالی کرائے اور تنہا 7 مرتبہ طواف کر کے اپنی قسم کو پورا کرے۔ اس شافی جواب سے علماء عراق کو نہایت ہی تعجب ہوا، کیونکہ وہ اس سوال کے جواب سے عاجز ہو گئے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا 40 سال تک یہ معمول رہا کہ عشاء کے لیے وضو کرتے اور پوری رات عبادت میں گزارتے تھے، یہاں تک کہ اسی وضو سے صبح کی نماز پڑھتے۔ 15 سال تک رات بھر میں قرآن پاک ختم کرتے رہے۔ آپ رحمت اللہ کا یہ فرمان آج بھی آپ کے کروڑوں عقیدت مندوں اور مریدوں کی توجہ کا مرکز اور محور ہے کہ جو کوئی مصیبت میں مجھ سے فریاد کرے یا مجھ کو پکارے تو میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں گا، اور جو کوئی میرے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت طلب کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا فرما دے گا۔ ایک مرتبہ آپ رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ شکر کیا ہوتا ہے، تو آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ عاجزی کرتے ہوئے نعمت دینے والے کی نعمت کا اقرار ہو، اور اسی طرح عاجزی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احسان کو مانے اور اپنا یہ ذہن بنائے کہ شکر کرنے کا حق ادا نہیں پایا۔ آپ رحمت اللہ نے 11 ربیع الثانی 561 ہجری میں 91 برس کی عمر میں بغداد شریف میں انتقال فرمایا۔ آپ رحمت اللہ کا مزار پر انوار آج بھی بغداد معلیٰ میں مرجع خلائق ہے۔ محترم دوستو، ویڈیو آپ کو کیسی بھی لگی کمنٹ میں ہمیں لازمی بتائیں۔ جزاک اللہ۔